بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسع ذنب من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین حاضرین ناظرین محترم، جمعۃ المبارک کا یہ پہلا جمعہ رجب المرجب کے بابرکت حرمت والے مہینے کا ہمارے درمیان ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں رجب المرجب کی فضیلت اور اس ماہ کے دیگر معاملات، خاص کر ہمارے نزدیک یہ مہینہ معراج شریف کا مہینہ ہے. اور دوسرے اس مہینے اور اس ماہ رجب میں بے شمار اللہ کے ولیوں کے اور خاص کر ولیوں کے سردار کے ایونٹس اور وصال کے اور عرس کے دن آتے ہیں. اس لیے چھٹی شریف جو ہے انشاءاللہ عزوجل آج رات کو جو ہے 6 رجب، یہ ہماری بر صغیر پاک و ہند کے لیے بڑی معنی رکھتی ہے. ایک بڑی ہستی، اور اتنی بڑی ہستی میں کہوں جو خصوصی طور پہ ہم ہندوستان اور پاکستانیوں کے لیے
بلکہ بر صغیر کے لیے وہ عظمت والی وہ محسن ہمارے، یہ میرا جملہ نوٹ کریے گا کہ ہم میں سے اکثر نہیں بیشتر، اکثر تو میں کہوں تو تم میں سے 2 یا 4 ہوں، بیشتر لوگ جو اگر خاص کر ہندوستان کے ہیں تو وہ اپنے سوانح کی طرف یا اپنے شجرے کی طرف نظر ماریں گے تو کہیں نہ کہیں پشت کے اوپر اس کا شجرہ جو ہے ڈگمگاتا نظر آئے گا. بس سمجھ لیجئے وہیں غریب نواز کی غریب نوازی ہوگی اور وہ مسلمان ہوا ہوگا اور نسل جو اللہ اکبر اس کی مسلمانیت پر پھیلی ہوگی. تو اس ہستی کا ذکر ہے، اس لیے میں نے کہا محسن بھی کیسے، جو اسلام جیسے عظیم مذہب میں ہم کو شامل کروائیں. وہ عظیم ہستی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللقب غریب نواز کا آج پوری دنیا عالم میں سنی ممبروں پر خاص کر بتا رہا ہوں. آپ کا ذکر خیر اور آپ کے فضائل، آپ کی شان بیان ہو رہی ہیں الحمدللہ. اور اس ضمن میں آج جمعے میں ہم بھی اس نیاز بندی میں شامل ہیں. قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب کی اپنی اپنی نیت ہے، محبت ہے اس عظیم ہستی سے. بہرطور وہ اتنی عظمت والی ہستی ہے اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں، اور ان کی تعلیمات، ان کے معاملات کا ذکر کریں گے. کوشش کریں گے آج ہٹ کر تھوڑا سا گفتگو کریں. ہر سال ہم کرامت تو اتنی ہیں کہ ہمیں کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے 50-60 کتابیں تو کرامتوں پہ ہی نظر آتی ہے، ختم ہی نہیں ہو پاتی. اللہ اکبر ہے، اللہ نے عطا کی. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کرامت کیوں صادر ہوتی ہیں، اس تصرف ہے کیا، اس میں بھی تھوڑا سا ذکر کریں آج معلومات کے لیے کہ تصوف ہے کیا بظاہر جو ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ذہن میں تصوف کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کرتے ہیں اور یہ منکر اولیاء ان پہ الزام لگاتے ہیں بدبخت، اور یہ منکر ہیں اس چیز کے کہ یہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ دھیلا نہیں مار سکتے، مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس پر دیکھیں گے کہ انہیں علم ہو کہ تصوف اتنی آسان چیز ہے نہیں جتنا انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا. ہاں آج کل کے دور میں جو ہماری میڈیا ہے وہ تو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے 2 منٹ کے اندر. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میڈیا تو ایک دم آپ جس کو دیکھیں گے اوہ یہ اللہ کا ولی، آپ متاثر ہو گئے. آپ کے بچے تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. ہم آج دیکھیں گے 14 برس تک جو کتابیں لکھی جا چکی ہے نا، انہوں نے تصوف اور اولیاء کا ذائچہ کیا کھینچا ہے، کون ہے اللہ کا ولی. کیا اللہ کا ولی ایسا ہے جیسا آج آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں؟ تو آج بچے تو یہی کہتے ہیں بھائی بہت بڑی ہستی ہے. بولے کیا ہو گیا بھائی؟ 10 گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے، پجیرو گاڑی کھولتا ہے، آگے پیچھے اف لوگ، یہ معاملہ، پھول ہار اور نوٹ، یہ معاملہ، اف بھائی بڑا ولی ہے. بھائی دیکھیں اب یہ میڈیا ہے نا، تو اب یہ بڑا ولی ہے. اور ان ولیوں کو دیکھیے گا غریب نواز کو 90 لاکھ تصور میں نہیں آتا. یقین کیجئے میں کچھ نہیں پڑھتا، جو بھی پڑھتا ہوں نا مجھے ایسا ولی پوری کائنات میں نہیں ملا. میں نے بہت ڈھونڈا، ایسا نہیں غوث اعظم سے بڑھ کر نہیں، لیکن غوث اعظم سے لے کر آپ آخر تک جو ولی پیدا ہوا ہو یا بنا ہو، ایسا انوکھا منفرد ولی خدا کی قسم تاریخ میں نہیں ہے. کمال ہے. جینین ولی جس کو کہنا ہے اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت، خالی تعویذ دورے اور دھیلوں والا کام نہیں، صحیح معنوں میں خدمت وہ کی ہے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے. ڈنکا بٹھا دیا اسلام کا. اللہ اکبر. ایسا ڈنکا اس لیے کہ میں فگر آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. 90 لاکھ بول تو دیتے ہو، 90,000 تو کر کے دکھاؤ. 90,000 کا مجمع کر لو، 9,000 کا مجمع کر لو، تمہاری واہ واہ ہو جائے. 90,000 تو دور کی بات، پھر 90 لاکھ وہ بھی کٹھارے میں جا کر دشمنوں کے جہاں اپنا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی خطرناک مراٹھے پورے ہندوستان اور انڈیا پاک میں مشہور ہیں کہ غوری جیسا بندہ دلیر بہادر جنرل کتنی بڑی فوج لے کر آیا، کتنی دفعہ بھگا دیا اس کو، مار کے زخمی کر کے منگا دیا. یہ مڈھے نے اتنی طاقت اور اتنے پاورفل ہیں، اور غریب نواز نے انہیں فتح کیا. سبحان اللہ. یہ ہے شان میرے غریب نواز کی. تو میرے دوستو بزرگو، خواجہ غریب نواز حسنی حسینی سید، جن کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، دونوں سائڈ سے، والدہ ماجدہ حسینی نسبت سے شجرے میں، اور والد محترم حسنی، اور مادرزاد ولی. یہ تو ہمیشہ کہتا ہوں مادرزاد ولی سے مراد جیسے غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہی ولایت ظاہر کر دی کہ رمضان میں روزے ہی نہیں رکھے، آپ نے دیکھے تھے نا. اور
ماں کے پیٹ میں ہی گفتگو کر رہے ہیں. اور حضرت کے خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی 18 پارے یاد کیے ماں کے پیٹ میں. یہ مادر ذات ولی ہوتے ہیں کوالٹی. جب 2-4 سال کی عمر میں پہنچے امام صاحب نے قاری صاحب نے کہا چلو پڑھو بسم اللہ. بس وہ شروع ہوئے ہیں 18 پارے کے بعد جب ختم ہے. امام صاحب حیران ہو گئے, یار یہ اتنا سا بچہ 4 سال کا یہ کیا کر رہا ہے؟ بولے کس نے سکھایا؟ بولے کسی نے نہیں. تو بولے کیسے سیکھے؟ بولے میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری والدہ حافظہ تھی قرآن پاک کی, وہ دن میں روز قرآن شریف پڑھ کے ختم کرتی تھی اور میں بطن پاک میں یاد کر لیتا تھا. یہ تو آج سائنس بھی کہتی ہے, سائنس آپ اٹھو ریسرچ کہتی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ حرکتیں کریں تہذب مہذب والی ادب والی اگر بچہ پیٹ میں ہے. ایون کپڑے اتارتے ہوئے بھی خیال رکھے سطر کو, اکیلے میں بھی. اللہ اتنی بات ہے, اس لیے کہ وہ ابزرو کر رہا ہے. اسی طرح 3 سال 2 سال 4 سال یہ بچے ابزرو کر کے آخر تک پھر وہی اپلائی کرتے ہیں جو تمہاری لڑائیاں جھگڑے گالیاں گلوچیں, پھر وہ بچہ بھی ایسا ہی نکلتا ہے. یہ پوری ریسرچ ہے آج کل, اس لیے بہت احتیاط ہوتی ہے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو ماں کے بدن میں بالکل قبر والا حساب ہے نا, اندر پیک کے اندر زندہ رکھ رہا, زندگی دے رہا, حیاتی دے رہا, اور مالک نے کوئی شعور تو دیا نا. تو میرے دوست و بزرگوں, خواجہ غریب نواز مادر ذات ولی کیسے کہ ایک دن والدہ ماجدہ رات کو تہجد تو ہمیشہ اٹھتی تھیں, لیکن ایک دن اچانک آپ اٹھ گئیں آدھے گھنٹے پہلے تہجد کی نماز سے کچھ دیر پہلے, اور گھبرا گئیں اور اپنے شوہر کو حضرت غیاث الدین سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھایا. آپ سنتے ہیں کیا ہوا؟ بولے میں 2-4-5 دن سے عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, میں اپنے ٹائم پہ اٹھتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے تہجد پہ, لیکن مجھے 10-15 منٹ پہلے میرے بطن میں سے اللہ 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 کا ذکر سننا سنائی دینے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے جو میرا بچہ پیٹ میں ہے یہ کوئی اللہ کا پیارا ہے اور ایسا ذکر کرتا ہے کہ میں اٹھ جاتی ہوں, اور مجھے اسی وقت یہ اٹھاتا ہے پہلے. حضرت خواجہ صاحب کے والد صاحب بولتے ہیں کہ ہاں تو اپنی بات کر رہی ہے, مجھے تو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں کہ تیرے یہاں جو بچہ ہونے والا ہے یہ وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہے, یہ سلطان الہند ہے. مجھے تو بشارتیں اللہ والوں سے مل رہی ہیں. تو میرے دوستوں یہ ہے غریب نواز کا مختصر سا سمانہ کر رہا ہوں. 537 ہجری آپ کی سیستان اور سنجری علاقہ آپ کا وہاں کی پیدائش, اور 627 ہجری آپ کی وصال وفات شریف اجمیر شریف میں. جی آپ کا تو پیریڈ یہ ہو گیا. اب دیکھیے میں نے ذکر کیا اولیاء کی صفت میں منفرد کیوں؟ منفرد اس لیے میرے دوستوں بزرگوں کہ کسی تاریخ میں اٹھائیے جتنی سوانح کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلے آپ کو, علم ہو جائے گا آپ کو کہ 90 لاکھ مسلمان کسی کو کرنا مائی کا لال کوئی میں نے نہیں دیکھا. آپ بھی جانتے ہوں گے, اتنا تو آپ کے پاس لسٹ ہوگی, اتنی تو یار کوئی ہاں کیے ہوں گے 10,000 5,000 6,000 50,000 90 لاکھ کوئی ولی مجھے تبعی تابعین سے لے کر اور یہاں تک نہیں نظر آیا. اور کمال ہے, اللہ اکبر کمال ہے. اور کیا کیا, ایک جگہ میں نے جملہ پڑھا, جن کتابوں کے حوالے سے میں بات کر لوں تھوڑا سا دے دوں پھر بعد میں, حالانکہ ضرورت تو نہیں ہے, آپ الحمدللہ خب خواجہ والے ہو, لیکن منکر اولیاء بھی ہوتے ہیں نا, ٹچ میں کھاتے ہیں, ان کو تو کرامتیں ہضم ہوتی نہیں ہیں, ظاہر ہضم ہی نہیں ہوتی. غریب نواز ہی ہضم نہیں ہوتے. ارے جن کو سرکار علیہ السلام ہضم نہیں ہوتا, نعوذ باللہ, ان کی شان ہضم نہیں ہوتی, تو پھر یہاں تو صرف غریب نواز کی بات ہے نا, ان کے بیٹے کی شہزادے کی بات ہے. تو وہ دلائل العارفین حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بڑی مشہور ہے, راحت القلوب یا راحت الارواح یا ملفوظات فریدیہ, بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح سیرت غریب نواز, اسی طرح آپ دیکھیں اخبار الاخیار حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چند کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں, اور خواجہ صاحب کی اپنی کتاب تو نایاب ہے انیس الارواح, کمال کی آپ نے اتنا پورا سفر نامہ بیان کیا ہے. شاید اس میں 2-3 چیزیں میں بیان کروں, پورا سفر نامہ بیان کیا ہے کہ مدینے ٹو مدینے پاک سے لے کر اجمیر تک کا سفر. واہ واہ کمال کا سفر ہے. آپ دیکھیں ہزاروں کرامتیں اس کے اندر, ہزاروں کرامتیں. اس کرامت میں ایک کرامت تو یہ ہے آپ نے لکھی کہ میں نے ایک شہزادے کو مرید کیا, عمر تھی اس کی 17 سال 4 یا 5 مہینے. ایک شہزادہ تھا ایک بادشاہ کا, آ گیا اللہ فقیر کی صحبت میں آیا تو پھر تو اس کی دنیا بدل گئی. شہزادہ ینگ لڑکے کی کہاں دنیا ایسی بدلی کہ وہ تو بولے جانے کا نام نہیں لے. شہزادہ ہے, میں کہتا ہوں فقیر ہم شہزادے ہم تو سوکھی روٹی اور صبح پانی میں ڈال کے بھگو کے کھاتے ہیں, سوتے ہیں, کہیں مل جائے جگہ
ہماری تو فقیری کا معاملہ یہ ہے ولایت، ہماری تو فقیری کا معاملہ یہ. شہزادہ کیا میں نے شہزادہ گیری چھوڑ دی، ختم. کون شہزادہ؟ حضرت قطب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ہے ولی اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے ولی اللہ، اللہ کے ولی جن کو بالمادہ ذات کہتا ہوں نا. یہ ساتھ ساتھ رہے پھر زندگی بھر خواجہ غریب نواز کرتے. کیسے مرید ہیں اور کیا کمال کیا اللہ نے ان کو، کیا فن ادا کیا. سبحان اللہ تعالیٰ تو کرم کرتا ہے نا. اپنی شہزادی گیری چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دہلی میں بھیجا خواجہ غریب نواز نے، جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو، تو وہاں انہوں نے ایک بادشاہ کو مرید بنا دیا، سلطان التمش. اللہ اکبر. کیسا بادشاہ، تہجد گزار. تہجد گزار. کیسا تہجد گزار پتہ آپ کو؟ خواجہ بختیار کاکی رحم اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو آپ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی عصر کی سنت غیر مقدہ کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی. لاؤ بھائی کوئی ایسا ولی اللہ آج کے دور میں. بھائی دیندار ملتے ہیں الحمدللہ ہیں، ایسا نہیں دعویٰ، لیکن آپ مطلق کہیں گے نہیں بھائی جرنلی تو بہت کم ہے. عصر کی قضا کیسی ہے؟ وہ سنت غیر مقدہ کسی قضا نہ ہو. پورا مجمع تھا، لاکھوں آدمی ہوں گے، آپ کو پتا کتنا بڑے ولی اللہ نماز جنازہ میں. کوئی آگے نہیں آیا جب اعلان ہوا. سمجھ گئے آپ کیوں نہیں آ گیا؟ سب کو معلوم ہے بھائی ہماری تو قضا ہوئی. قضا کیا مطلب؟ ادا نہیں ہوئی. کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، ظاہر سنت غیر مقدہ. ایک شخص گھوڑے پہ چڑھتا ہوا آیا، ہاتھ دھاگے والا، میں ہوں، نقاب ڈلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. سب نے بولا یہ آپ ہیں. ختم بات. مسلمان ہے. نماز پڑھائی نقاب اتار کے، نقاب سلام پھیر کے جب مڑ کے دیکھا، سلطان التمش. سبحان اللہ. سلطان التمش. اللہ اکبر. یہ سلطان جو یہ ہے ہندوستان کا، دہلی کا، یہ کمال دیکھیں کیسی نیکی اور کیسا مرید. ایسا سچا مرید یہ بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے ذکر ہم کر رہے ہیں اولیاء کرام کا. منکر اولیاء کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ کیا اولیاء مر کے نوز باللہ. بس سب سمجھتے ہیں نا یہ تو نبی علیہ السلام نبیوں کے لیے ایسے کہتے ہیں. اولیاء اولیاء کی بات تو میں نہیں کہتا نا، لیکن یہ کہتے ہیں پروپیگنڈا ان کا خطرناک. خاص کر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ کے لیے بارے میں تو بہت زیادہ ہے. ان کے بڑے بھی کتابوں میں لکھ چکے ہیں نعوذ باللہ کہ ایسے معاملات ہیں، ایسے معاملات. اب دیکھیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کی بات کرتا ہوں. ان 100 سال کو چھوڑ دو، یہ منکر جب سے آئے، منکر اولیاء، یہ عقیدہ بد عقیدہ لوگ آئے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بھی اپنے سامنے بات رکھیں، 14 برس ہو گئے، 1400 برس، 1400 ایئرس ہو گئے نا، یہ 1400 ایئرس ہو گئے. اس پورے سال میں مجھے آپ بتاؤ بغیر اولیاء کے کہیں اسلام پھیلا ہے؟ اسلام پھیلانے والے یہ اولیاء کرام ہیں. ہر ملک میں دیکھو، آپ عرب سے دیکھو، عجم میں دیکھو، یہ درویش عجم. آپ اس کو تابعی دیکھو گے، تابعی نکلے اور درویشوں کے لباس میں، اولیاء کے مطلب تصوف صوف کے لباس میں نکلے اور تبلیغ کرتے رہے. مسلمان کرتے رہے. جہاں جاتے ان کا یہی پیغام تھا اللہ اور رسول کا. اس کی مثال اب ہم اپنا سمجھیں، چلو میں دور نہیں جاتا، اپنے آسانی سے سمجھا دوں. خواجہ غریب نواز سیدھی سی مثال ہے نا. 90 لاکھ مسلمان کرنا کوئی کمال ہے نا. کروڑوں اربوں میں 90 لاکھ کا کریڈٹ جا رہا ہے. آپ آئیے دوسری طرف، ان کے خلیفہ بختیار کاکی. میں نے بتایا ابھی دہلی کی بات، دہلی میں مسلمان. آئیے پاکستان کو بھی تھوڑا جھلک دکھاؤں آپ کو. ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ سنیے، اگر ہیں تو سنو. پاکستان کے اندر لاہور، پورا ہندوستان ہی تھا اس زمانے میں، بہت بڑا علاقہ تھا یہ پنجاب پورا. اب تو لاہور شیئر کر دیا نا ڈیوائڈ. پورا داتا گنج بخش علی ہجویری کہ ہاں تبلیغ کی، اسلام کی. کتنے مسلمان کیے؟ ایک جھلک. ایک کتنے مسلمان کی. ایک قوم جو ہے ان کی خاص، جو آج تک حیات ہے، نسل اس کی، وہ ہے ناگوری دودھ والے. آج تک ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں لاہور میں. اور صبح ہوتی ہے فجر کے بعد آپ جائیے، آپ کو دودھ فی سبیل اللہ پلاتے رہیں گے. یہ دودھ والے شروع سے لے کے آخر تک ان کا یہی ہے. کتنے ہو گئے سال؟ 800-900 برس ہو گئے. لیکن یہ نسل غریب داتا علی ہجویری کے کیسی وفادار ہے، آج تک ہے نا. تو یہ وہ مسلمان کیے نا، پھر اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے. اب آئیے شاہ جہان، سید شاہ جہان شاہ، یہ ہمارے باولپور کے علاقہ، بہت بڑا علاقہ، لاکھوں مرید آج بھی ہیں ان کے، پکے مرید ہیں ان کے. مزار پہ جو عرس ہوتا ہے تو مجمع ہی ہوتا ہے. وہ قوم آج تک نہیں پھری، ان سے وفادار رہی. کیوں کہ ان کو آپ نے سب جانو کو مسلمان آپ نے کیا. پھر آئیے گوندل فیملی ہے. گوندل پنجاب میں بہت مشہور قوم ہے، بڑی قوم ہے، لاکھوں میں. اور سارے کس کا دم بھرتے ہیں اور کس کی مرہون منت اسلام قبول کیا؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آج یہ قومیں تھی نا پرانے، کتنے بتا دیے. میں نے ایک مثال آپ کو دینے کے لیے بتائی کہ یہ منکر کہتے ہیں کیسے اولیاء کرام. یہ اولیاء کرام کا تصرف ہے، یہ درویشوں کا تصرف ہے. عربوں سے لے کے عجم تک یہ گئے ہیں اور پھیلاتے گئے اسلام، اس لیے کہ یہ نائب رسول ہیں.
یہ نائب رسول ہیں اللہ کی نبوت اب نہیں آنی نا, نبوت کے بعد یہی اولیاء کرام جو ہیں یہ نائب ہے اور ان کا پیغام چلتا رہتا ہے میرے دوستو. اور یہ کیسے ہوتے ہیں یار, آپ دیکھو صحیح اللہ کے ولی, مانو نہ مانو تم تصوف اگر جانتے ہو تو, کہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو نا یار, ڈاکٹر اقبال جیسا کتنا علمی اور انٹلیکچوئل بندہ ہے, بہت قابل بندہ ہے, لیکن اس کا تصوف پہ اتنا کام ہے اور اتنا بڑا, میں کہتا ہوں میں نے جو پڑھا عاشق رسول ہے, اللہ اکبر, پڑھو ان کے حوالے. اور خواجہ صاحب کا تو دیوانہ ہے, اکثر کہتا ہے کلام میں, تم کیا جانو ہر جمعرات تو خواجہ صاحب مجھ سے ملنے آتے. ارے بھائی تجھ سے ملنے آتے ہیں, اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ بتاتا ہے یہ, اور کلام بھی لکھتا ہے. بولے میں تو وہاں نہیں پہنچ سکتا, لیکن غریب نواز محبت کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کو تم نہیں سمجھو گے. اللہ والے جب اللہ تعالیٰ قرآن, اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں, حدیث قدسی ہے نا بخاری شریف کی کتاب التواضع کے اندر موجود ہے, کہ اللہ فرماتا ہے جب یہ ہمارے ہو جاتے ہیں نا یہ اللہ والے, نوافل کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, دیگر معاملات نیکیوں کے ذریعے, تو پھر ہم ان کی زبانیں بن جاتے ہیں, ہم کی ہاتھ بن جاتے ہیں. پھر یہ جو ہاتھ ان کا ہوتا ہے, ان کا ہاتھ اصل میں نہیں ہوتا, یہ دراصل اللہ کی قدرت کا ہاتھ, اللہ کے کرم سے چلتا ہے ان کے اوپر. کرتے تو یہی ہیں. تو یہ تو بھائی سمندر کو پتھر بنا دیتے ہیں یہ اللہ والے, پہاڑ کو انگلی مارے ریزہ ریزہ ہو جائیں. تم پاکستانی بیٹھو, تمہیں معلوم ہے 1965 کی جنگ یاد ہوگا آپ کو, میں جانتا ہوں کراچی کے اندر ہمارے والد صاحب بڑے بزرگ کہتے تھے کہ گولے گرتے تھے بم کے جہازوں سے سمندر پہ, منوڑا, یہ وہ آپ جانتے ہیں علاقے سمندر کے, یہ وہ ہمارا وہ ہے برج, اس کو کہنا چاہیے, وہ علاقہ ایسا کہ کنیکٹ کرتا ہے سب کو, دریا, بہت بڑا سمندر ہے نا, منوڑا ٹائپ کا یہ. تو یہ یہاں اتنے گولے اوپر سے گرتے تھے, نیچے آتے تھے, بم کی آواز ہی نہیں آتی تھی, کہ پھٹے تو نا, کچھ تو پھٹے, چھوٹا سا فائر ورک میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, کچھ نہیں. جب پتہ چلا 4 شیر وہاں موجود ہیں, 4 غازی, غازی عبداللہ شاہ بخاری, غازی یوسف شاہ غازی, سبحان اللہ, یہ چاروں کے کونوں پہ کھڑے ہوتے تھے سمندر کے. اللہ عالم بالثواب. یہ تو ایک بات ہے نا, اللہ کے ولیوں سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کے ولی بالکل مدد کرتے ہیں. اللہ کیسے کرتے ہیں, جبھی تو غریب نواز ہیں, مدد کرتے ہیں جبھی تو لقب غریب نواز ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, غریب نوازی ہے. تو اللہ کے ولی کا تصرف یہ تھا, میں نے ذکر کیا. اب دیکھیے ہم ذکر کرتے ہیں, چلے تصرف اور تصوف کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, ورنہ میں نے ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ یہ بندے جو ہوتے ہیں نا اللہ کے پیارے ولی, ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ ان کو کیسی کیسی اذن دیتا ہے, کیسی ان پہ کرم کرتا ہے اللہ کی عطا سے. یہ کیا کر سکتے ہیں, کہ کیا فرمایا کہ الہی یہ تیرے پرسرار بندے, پرسرار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, سرکار فرماتے ہیں اولیاء تحت القبا, ان پر اللہ کی رحمت کی چادر ہوتی ہے, اللہ کے ولیوں پر. اور یہ وہ چادر اسی لیے تصوف میں بتا آ رہا ہوں, تصوف پہ, تصوف اس کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے معنی ہوتے ہیں اون سمجھتے ہیں, بوری سمجھ لیں. یہ کپڑوں پہ بوری یا بستر اوڑے ہوتے ہیں, پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے یار یہ کون آ گیا, اندر پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, تم مجھ سے بھڑ جاتے ہو, پتہ نہیں ہے تمہیں کیا. اللہ کے ولی ہیں میرے دوستوں. اور یہ کرتے کیا ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ الہی یہ تیرے پرسرار بندے, کہ بخشی ہے تو نے ان کو ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر پہ صحرا و دریا. 2 نیم ٹکڑے مار دیں, ٹھوکر جہاں ماریں 2 ٹکڑے کر دیں. اللہ اکبر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے ولی اللہ ہیں. آپ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے, سنیے دریا کو کیسے ٹھوکر مارتے ہیں. سفر کر رہے تھے, گدڑی پہنی ہوئی تھی, پیمند لگے ہوئے کپڑے, فقیرانہ لباس, اللہ اکبر. اور اس کے اندر تاجر تھے, ہیرے والے موجود ہوں گے. ان میں سے کسی کا ہیرا چوری ہو گیا. چوری کیا ہوا بتاتا ہوں پہلے, کہ گر گیا کہیں, اس بے خبر نے دیکھا چوری ہو گیا اور سمندر میں گر گیا. کسی کو پتا نہیں, وہ سمجھ رہا چوری ہو گیا, دیکھ رہا, الزام لگا رہا سب پہ. اب الزام لگے تو کس پہ لگے, ایک ہی فقیر بیٹھا تھا گدڑی میں, کیا پیشان ہے, سب نے اس پہ حملہ کر دیا. اور یہ اتارو کپڑے اس کے. پڑوسی نے کہا میں نے نہیں دیکھا کہ یہ اٹھا ہے, اللہ کر رہا ہے بیٹھا ہوا, کیوں چھیڑ دو, نہیں یہ اتارو کپڑے. بڑھنے لگے تو فقیر کھڑا ہو گیا, مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ, ٹھہرو نا, میرے کیوں مجھے بے عیب کر رہے ہو. آپ نے سمندر کی طرف اشارہ کیا, لا. ایک مچھلی آئی, اس کا ہیرا لے کے سیدھا کشتی میں لا کے پھینک دیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا ولی ہے نا,
اب جب کرتب دکھاؤ گے تو بھائی سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں تو یہی ہے نا, پنکھا نیچے گرا دو, باپو ہیں, ولی ہیں, اوئے وہ سب آگے معاف کریے, جھک گئے, کھسیانے ہوئے اور شرمندہ ہونے لگے, قریب آنے لگے. اس نے کہا نہیں میرے قریب نہ آؤ, مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے اس سفر کی. آپ بیچ سمندر میں کشتی چل رہی, آپ اترے, چلتے 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 سمندر سے سڑک بن گیا. یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ دو نیم ان کے کیا فرمایا, ان کے ٹھوکر میں صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ہے بتے ریزہ داری. ریزہ ریزہ اگر چاہیں نا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتے. یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت بیان کی ہے. اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. خواجہ غریب نواز, ہمارا گفتگو کا موضوع وہی ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے باتیں بتائی جا رہی کہ آپ خواجہ غریب نواز تک پہنچو گے کیسے. ڈائریکٹ خواجہ صاحب بیان کر دیا تو یہ نیچے جو بیان کر رہا ہوں ولیوں کی صفتیں, پھر آپ کو سمجھ میں کب آئیں گے خواجہ صاحب کیا چیزیں, خواجہ صاحب یہ چیزیں. بھائی یہ اتنی سی برنی ہے, کافر چیلنج کریں انا ساگر پہ, او بھائی یا مسلمانوں کو پانی پینے سے منع کیا ہے, او تو بابا ہے ان کا, نکل جا. بولا چل ایسا کر دے یار, غریب نواز فرماتے ایک کر دے, خالی اتنا سا بندے تھے, وضو کرنا ہے, پھر نہیں آئیں گے ہم تیرے پاس, آئیں گے ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بھر لے. اس پوزے کے اندر پورا انا ساگر بھر لیا ہے نا. آنے والی بات دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے نا, ان کے باپ کے دماغ میں نہیں آئے گی تو انگریزوں کے دماغ میں کیوں آئی. بڑے لوگوں نے جا کے وہاں ریسرچ کری, بڑے پانی نکالے, یار یہ ایسا کیسے ہو گیا. واقعہ حقیقتاً بیان کرنے والے بھی غیر مسلم وہ کہہ رہے ہیں ہوا ہے یہ. اس کے کونے ہم نے دیکھے کہ سوکھے ہوئے تھے, دریا اتنا بڑا انا ساگر, اگر آپ گئے ہو کبھی دیکھیں. وہ کرامت کو سبھی مانتے ہیں, نہیں مانتے تو یہ بدبخت نہیں مانتے, ولیہ کے منکر نہیں مانتے. اللہ ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, بیٹھ تو اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں یہ نبی اہل سنت کو ہی نعوذ اللہ, اللہ نے یہ ولی ہمیں اہل سنت کو عطا کیے ہیں. اہل سنت کو خواجہ صاحب عطا کیا ہے, اہل سنت ہی کو غوث اعظم عطا کیے ہیں, اور اہل سنت کو ہی داتا فرید, بابا فرید اور خواجہ بختیار کاکی عطا کیے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء عطا کیے. یہ ہمارے زمرے میں ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. شکر الحمدللہ, ان کے پاس تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کسی ولی کا آج تک. یہ اپنے ولی تو بناتے ہیں, لیکن ولی بنا کے ولی بنائیں گے کیسے. ولی اگر بنانے کے لیے تو ایک کمال تو ہونا چاہیے نا. سرکار کا غلام نہیں ہوگا, مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہوگا تو ولی بن کیسے سکتا. یہ تو مولا علی کے نعوذ باللہ منکر, تو ان کا کیسے یہ مان سکتے ہیں شان کو. تو میرے دوست و بزرگوں, آئیے تصوف اور طریقت دیکھیں, دو پہ بحث کروں گا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو میری فیلڈ ہے, اگر میں چاہوں تو بہت ٹائم لوں, بڑے مزے سے گفتگو اس میں. تصوف اور طریقت یہ بیسک چیزیں ولی بننے کے لیے. کسی کو اللہ کا ولی بننا ہو نا تب تصوف اور طریقت. طریقت اور تصوف کیا ہے تمہارے ذہن میں, یہ ہوگا میں تمہیں بتاؤں تمہارے ذہن میں کیا ہوگا, یار نمازیں, روزہ, اوہ زکوٰۃ, اوہ پورا مولانا, پوری داڑھی, جبہ, امامہ, وہ آنا, پہلے بیٹھنا ہیں, اور تہجد میں بھی آنا. اب یہ تمہارا تصوف, یہ اللہ کا ولی ہے نا. لیکن دیکھو تصوف کی کتابیں پڑھو, اب تم کو لگے گا تم جو میڈیا کے ولی بناتے ہو نا, میڈیا کے ولی کو کمپیئر کرو. تمہارے میڈیا کے جو ولی ہے نا, جو تم بچے مجھے اکثر پوچھتے ہیں بابا کیا ولی ہے یار, کیا ہو گیا ولی ہو, اور 6 گارڈ اترتا ہے ٹھاک ٹھاک, اور اتنے لوگ پھول اڑا رہے ہیں, اور آگے جا کے تو نوٹ اڑا رہے ہیں, یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا ہے. ابے بچے, مثلا میں نے مثال کروں, بڑے بھی, ہاں بڑے بھی, بڑے تو ٹاپ کے ہیں, بڑے تو یہ یوٹیوب ماسٹر بڑے ٹاپ کے ہیں, ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سارا اسی کو مانتے ہیں. ہم تو یہاں بس ایسے بیٹھے ہیں, بس اللہ رحم کرے. ہمارا تو کوئی ایسی سچی بات ہے بھی نہیں ہماری, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں, بالکل زمین کے نیچے تھلے ہیں. وہ عروج پر ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں نا تو وہ عروج پر ہے, اور وہ دکھاتے بھی ہیں یہ نقشہ, پھونک ماری. ابے بھائی اگر تو کینسر کے مریض کو صحیح کر دیتا ہے پھونک مارنے سے, تو تیرے بندے اللہ کے, اگر تو اتنا ہی اللہ والا ہے, ولی ہوتا, تو وہ اسپتال میں جاتا کینسر کے, لاہور میں ادھر ادھر سب کو صحیح کر دے گی پھونک مار کے. یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اللہ کے ولی تو خدمت کرتے ہیں. میں تمہیں بیان کرتا ہوں تصوف میں کیا ہے. طریقت, پیر طریقت سنتے رہتے ہو نا, لقب کبھی اس کی, یہ میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کتابوں سے, گھر سے نہیں. آج کی کتابیں نہیں, 900-800 برس پہلے کتاب, سب سے بیسٹ کتاب شاید میں سمجھتا ہوں تصوف کی, جو ہے کشف المحجوب. جس نے 1 دفعہ پڑھی اس کے اچھے کو سمجھ نہیں آئے گی, 2 دفعہ پڑھی کچھ سمجھ آئے گی, 5 دفعہ پڑھے گا تو سمجھ آتی جائے گی, اور 10 25 30 دفعہ پڑھے گا پھر یہ اس کو پیر کی اور مرشد کی بھی ضرورت نہیں. بخدا کیا داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے, قدم قدم پر ایسی زبردست کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں, اور آپ تذکرہ اولیاء, اوائل المعارف, یہ 3 کتابیں کے حوالے کافی آپ لوگوں کے 3 کتابیں ہیں, اور فتوحات مکیہ علامہ ابن عربی 4 لے لیں. اللہ, یہ کتابیں آپ پڑھو گے نا, آپ کے اندر کا دل نکلے گا کہ یار یہ ولی ایسے ہوتے ہیں.
یہ تو میں تو کیا سمجھ رہا تھا ولی کی. یہ دیکھو اب کمپیئر, اب آپ میڈیا اور اس کو کمپیئر کرنا, میں آپ کو ڈفرینشیشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ آج کے میڈیا والے کیا ولی بنا رہے ہیں اور یہ کیا ہے. اب دیکھیے تصوف سب سے پہلے چلتے ہیں پیر طریقت. اس میں طریقت جو ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے طریقت. رہبر شریعت آپ سنتے ہیں نا, کسی بھی پیر کے آگے لگا دیتے ہیں خام خواہ. اب طریقت میں یہ تو ضرور ہے کہ نماز روزہ, وہ تو ایک دیندار بھی کر سکتا ہے نا بھائی. ایک دیندار ہوگا جو ولی ولایت کے شعبے میں نہیں ہے, وہ بھی نماز روزہ زکوٰۃ تو فرض ہے اور باقی چیزیں کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ. تب وہ تھوڑی اپنے آپ کو لیبل لگا لیں گے میں اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ کے ولی اور تصوف میں سیڑھیوں پہ جانے کے لیے کچھ معاملے ہوتے ہیں. اب دیکھیے میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں طریقت کی سب سے بڑی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. کر لو کمپیئر, کیا مخلوق کی, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے, کون اللہ کی مخلوق نعرے لگا رہی کیا کر رہی, تم دیکھ لینا. انہیں تو وہ سیٹ آ گیا تو وہ سیٹ کے بعد جا کے ہاتھ ملانا, سمجھ لینا, بس سمجھانا یہ. اور وہ تو اس انکساری والا ہوتا ہے. اللہ کی صفت ہے رحم کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تم مسلمان ہی نہیں ہو, تم مسلمان ہی نہیں ہو کہ تم پہ اللہ رب العالمین ہے سب کا رب ہے. تم سے زیادہ رزق بظاہر دولت یہ انگریزوں کے پاس ہے یار, کروڑوں میں. اور انڈیا کی تم مثال لے لو, اربوں پتی کھربوں پتی ہیں. کیوں؟ اللہ کے خاص بندے تو نہیں ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ سب کو ساتھ سب کو بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح تم بھی مخلوق میں کرائیڈے یا مت ڈالو کہ یہ کون ہے کون. ان کی خدمت کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ راضی ہوگا, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, تمہیں ولایت نصیب ہوتی جائے گی. اب دوسری چیز, وقت نہیں ہے, دوسری چیز اب کرتے ہیں تصوف. تصوف کیا آپ سنتے ہوں گے, میں نے کہا صوف پہلے بتا دیا کہ یہ اون کی طرح ہوتا ہے. بتائے اون کا جوڑا پہننے والے کو تصوف کا یا تصرف کہتے ہیں. تصرف میں مراد یہ کہ تو وہ دل کے حال کو پہچان لیتا ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا دلوں کا چور ہوتا ہے, وہ دل میں تمہارے جو ہے نا گھسا ہوا ہوتا ہے نا پکڑ لیتا ہے. یہ کمال خواجہ غریب نواز کا تھا, خدا کی قسم کمال ہے, کمال تھا خواجہ غریب نواز. کیسے؟ ایک مثال دے دو چلے. خواجہ غریب نواز کے پاس ایک سادھو آیا, آپ کھانا کھا رہے تھے, وہ گھومتا ہوا آیا, جاسوسی کرنے آیا ہوگا, تھا ہندو سادھو. آیا تو غریب نواز کھانا کھا رہے تھے, جیسے دیکھا جھانکا, غریب نے کہا آ جانا اندر, باہر کیا کھڑا ہے؟ بولے ارے تو مجھے بلا رہا ہے, مسلموں کا بابا بزرگ, تو مجھے بلا رہا ہے؟ بولے کہ تمہارے مذہب میں تو غیر مذہب کو بٹھا کے کھانا اچھوت ہے, یہ وہ سنا. ارے تو آ تو جانا, بیٹھ جا. دیکھو نظر و دل پہ نگاہ مارنی نہیں, نگاہ ولی ہے, نگاہ ولی ہے. اٹھایا بٹھا, بیٹھنا. اب بیٹھا, کیا حال ہے, کیا رہتا ہے, کیا وہ پیاری والی گفتگو اخلاق, یہ لے اپنا توڑ کے نوالا بوٹی کا جو بھی دیا کھانا. وہ بھی حیران ہو گیا, یار یہ مجھے دے رہا, میں تو نام سن رہا تھا معین الدین کوئی آیا ہے دہلی میں, معین الدین اجمیر میں کوئی آیا ہے, کیا ہوگا یہ تو بڑا پیارا سادہ اخلاق. اتنا اخلاق کے بعد جو حضور نے غوث آپ نے غریب نواز نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نگاہ ڈالی نا, دل پہ گفتگو شروع کی نا, اس کے آنسو نکلنے شروع کر دے. بولے یار تو یہاں کا بندہ نہیں ہے. غریب نواز کو کہتا ہے قدموں میں گرا, ہاتھ پکڑا, بولے تیرے دین میں مجھے اپنا بسا لے. اللہ یہ ہے میرے غریب نواز نے. ایک بہت سن لو, جو دلائل العارفین نے جملے لکھے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں میرے غریب نواز کو چیلنج کر دو کوئی بھی, سب نے بنائے ہوں گے کلمہ پڑھ. میرے خواجہ غریب نواز نے, میں نے بھی نہیں کہیں پڑھا کہ غریب نواز نے کسی کو کہا ہو کہ کلمہ پڑھ. خود متاثر ہو کے تکلم سے, حضور کی نگاہ کرم سے غریب نواز کے نظر ڈالنا اس کے دل کے اوپر, اور اس کا دل پھر جانا. اللہ حضور کی گفتگو, یہ گفتگو کی اور اسلام قبول کیا نا, بس کمال یہ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تقدیر. غریب نواز نے کمال کیا ہے, صحیح معنوں میں سنت مصطفیٰ کو ادا کیا. میرے آقا جب بھی معجزہ دکھاتے تھے نا, ہزاروں آدمی ہوتے تھے. ابو جہل نے چیلنج کیا, یار تو ادھر آ حبیب عجمی, تو بہت قابل ہے دنیا کا, میں نے سنا تیرے پاس علم ہے, تیرے پاس سب ستاروں کا بھی علم ہے, اس کو چیلنج کر. بولا اچھا ٹھیک ہے, کرنے چیلنج کیا. چاند کو توڑو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں توڑ دوں گا. اچھا اب دیکھو اس میں حدیث میں آتا ہے حاشیے میں کہ سرکار فرماتا, اگر اس میں فرمایا تھا نا تو حبیب اجمی کو کہتے چل اوپر آسمان پہ چاند ہے, توڑ دیتا ہوں, ختم ہو گیا, تو مان لے گا. اس وقت شاید حبیب اجمی مانتا, باقی تو کسی نے نہیں دیکھا نا, کوئی مانتا نہ مانتا. سرکار نے کہا ایسا نہیں یار, اپنے آدمی لیا سارے قبیلے کے, یمن کے, پورے عربستان میں اعلان کر,
وہ گراؤنڈ ہوگا, جگہ ہوگی, نور کے پاس جبل, اور سارے لوگ, اب کتنے ہزاروں لوگ آئے تھے. ابو جہل نے سنا نا, بڑا پاگل تھا, سمجھدار تھا, اس نے کہا تو نے کیا کر دیا, ہمارا بیڑا غرق کر دیا. بولے کیا, بہت عقل مند سیاستدان ہے وہ, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ توڑ دے گا, اور توڑے گا تو جتنے لوگ جب دیکھیں گے اتنا بڑا معجزہ تو مسلمان ہو جائیں گے. اور یہی غریب نواز کا کمال ہے. انا ساگر کے اوپر پانی جو لیا, بولا نہیں میں نہیں لیتا. اب جب دیکھا نا دوسری دفعہ, پبلک ان کی سارے آئے ہوئے تھے, ظاہرین ان کے اپنے حساب سے, ان کے سامنے ساگر کا وہ دکھایا آپ نے کرامت. 10,000 مسلمان کیے, کسی کو نہیں بولا کلمہ. ایسے کئی مثالیں ہیں. تو میرے دوستو بزرگ, اب طریقت جو میں نے بتائی نا, اور اب آپ تصوف بتا رہا ہوں, تصوف میں کیا ہے, مظلوم کی مدد کرنا. تصوف جی ولی کی صفت ہے, مظلوم کی مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, بیماری کی عیادت کرنا, بیمار کی عیادت کرنا, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. سخی ہونا لازمی ہے کسی ولی کے لیے. یہ کون سے میڈیا والے ولی ہیں جو تم کو دکھا رہے ہیں, اللہ اکبر, کہ بس وہ روزے نمازوں کی فوٹو اپنے دکھاتے ہیں, یہ شان کرتے ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, وہ بھائی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہے. تو یہ ہے داتا صاحب علی جویلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ ہے اللہ کا ولی. اور پھر تیسری چیز بتائی کیا, جب سے اہم, میں کھٹ اس کی میں نہیں ہوگی, یہ نہیں بولا او میں کرامت دکھائی, او میں گاڑی میں, او میں ادھر گیا, او میں انڈیا میں جاتا ہوں, لاکھوں لوگ. میں جس کی مری بھی ہوگی نا وہی ولی ہوگا, یاد رکھنا. اور کسی کے بعد میں ہوئی اسے پیچھے ہٹ جانا, یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, اللہ کا ولی نہیں, یہ خطرناک ہے. سنو, ایک بزرگ تھے اللہ والے, ان کے پاس ایک بندہ آیا ولایت اور تصرف سیکھنے کے لیے, وہ بیت لینے کے لیے. آپ کے پاس آپ نے فرمایا بیٹا ابھی میں بیت نہیں کروں گا, پہلے تیرا امتحان لوں گا, وظیفہ کر میرا, اس کے بعد تو آنا. بولے کیا کروں؟ بولے جا اس چوک کے پاس کھڑا ہو جا, اور فلاں 1000 بار ڈیلی یہ بول, میں کچھ بھی نہیں, 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 پڑھتا رہے. 40 دن کے بعد آنا. 40 دن کے بعد پھر آیا وظیفہ کر کے, ٹک ٹک ٹک. حضرت نے پوچھا کون ہے؟ میں ہوں. دوبارہ جا, 40 دن دوبارہ کر. دوبارہ آیا, کہنے گا کون ہے؟ پھر اس نے کہا میں ہوں. دوبارہ جا, پھر کر. اب تیسری بار جب آیا, نے کہا یا سیاڑا ہو گیا, اس نے کہا یہ چکر میں کا ہی ہے. اس نے کہا حضرت فقیر فلانا نام, یعنی یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو خبردار میں نہ کہو. ٹک ٹک کہے, آپ کے دروازے میں کچھ سن رہا تھا, میں ہوں. تو میں تو کون ہے بھائی, تو میں ہے کون, تو نام بتا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نام بتایا کرو, میں محمد اقبال, محمد صغیر, محمد نسیم ہوں, تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے ہاں یہ ہمارا بندہ ہے. میں ہو سکتا ہے غلط کھول دے بیچارہ کوئی, اور غلط آدمی آ جائے سامنے, سمجھے. تو یہ مسئلہ اسی لیے. اور میں کو جب کاٹا نا اس نے, اور جب اس نے نام لیا تو آپ نے اس کو سینے سے لگا, بولا اب آ جائیے, تو نے پہلی سیڑھی سے اوپر آیا ہے, اب آ جا تو تصور کی لائن میں, اب تجھے سکھائیں گے ہم تصور کیا ہے. میرے دوستو, غریب نواز کی بات ہو رہی ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اللہ, میں نے کہا نا کہ دلوں کو کھینچنے والے, نظر سے ولی بنانے والے. حضور ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے غریب نواز, ایک جوگی آ گیا, ایک جوگی بڑا پہنچا ہوا. ابھی آپ کو بتائی مثال, اللہ رب العالمین ہے. تم یہ کہو کہ یار جوگی کیسے دلوں کا حال جانتا ہے, جوگی کیسے یہ کرتب کر سکتا ہے. کیے ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, آپ دیکھ لو, قرآن پڑھ لو, اس جادوگر نے سانپ بنائے کہ نہیں بنائے, رسی سے سانپ بن کے آیا نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, تبھی تو وہ عصا آپ کا کام کیا. اسی طرح خواجہ غریب نواز کو بھی سانپ پھینکے گئے, اس نے, اجے پال نے, وہ بھی کمال تھا, اڑا آسمان پہ. وہ سب کے سب یہ تو ہے, ماننا چاہیے اس کو, جادو تو ہے نا, جادو تو بڑھا کے یہ تو ہے, سرکار کی حدیث پاک سے ثابت ہے. تو لیکن حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی فرمان کے جادو تو ہے, لیکن خواجہ غریب نواز کے پاس وہ آیا. سنو, اب جوگی آ کے کہتا ہے, سرکار غریب نواز کو دیکھ کے کہتا ہے ارے واہ کیا چیز ہے, تو جھوم رہا ہے. وہ واقعی تو معین الدین غریب نوازی ہے. کیا ہوا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کیا ہو گیا جوگی, تیرا دل اور تیرا جسم اندر, بولے میں قسم کھاتا ہوں تیرا دل اور جسم نور علی نور نور ہے, مجھے کہیں چھوٹا سا بھی کوئی عیب نظر نہیں آ رہا, نور نور ہے تیرے اندر. نہ تیرے اندر غیبت نظر آ رہی ہے, نہ تیرے اندر جھوٹ نظر آ رہا ہے, نہ تیرے کوئی ایسی فریب نظر آ رہا ہے, تو بالکل پوتر ہے اندر سے. تو کیا چیز ہے معین الدین؟ خواجہ غریب نواز مسکرائے, اچھا. پھر چپ ہو گیا, بولے ایک مسئلہ ہے. کیا کہتا جوگی؟ ایک مسئلہ ہے. خواجہ صاحب بولے اب کیا مسئلہ ہے؟ بولے تیرے دل میں ایک داغ ہے کالا سا. وہ کائے کا داغ ہے یار, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میرے علم سے باہر ہے. غریب نواز مسکرائے, اچھا وہ داغ تو ختم کرنا چاہتا ہے؟ بولا ہاں. تو پھر ٹھیک ہے, تو میرے دین پر آ جا, تو کلمہ پڑھ لے, وہ داغ ختم ہو جائے گا. ہیں کلمہ میں پڑھوں اور داغ تیرا ختم ہو؟ بولے پڑھ کے دیکھ لینا, میں تو آزمائش کے لیے تجھے شرط دے رہا ہوں, دیکھتا تو ہے میرے دل میں نا, میں تو نہیں نا, تو پڑھ لے کلمہ. بولے یہ کیسے کہا؟ بولے اس لیے
تجھے کہا کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا داغ، یہ داغ نہیں ہے، یہ تیری شکل ہے، اس لیے کہ میرا دل آئینہ ہے، جب تو دیکھے گا تو تیری شکل نظر آئے گی. تو ہے اس وقت پلید، ظاہر ہے نا، تو اس وقت پلید، غیر مسلم ہے، ہندو ہے. اب جب تو اس کو دیکھ رہا ہے تو تجھے اس داغ نظر آ رہا اپنے عکس کے اندر، اور جب تو کلمہ پڑھ لینا پھر دیکھ لینا اس کے اندر یہ داغ چلا جائے گا. اور واقعی وہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر کے دیکھتا ہے تو نور اللہ، نور اللہ اکبر، اللہ اور گلے لگ گیا اور کہنے لگا واہ غریب نواز، تو واقعی غریب نواز ہے، تو اتنا دیالو ہے، اللہ اکبر. کس کو دیکھو آپ، نواز ایسا کہ اس کو اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا اس جوگی کو، بہت بڑا. اللہ کتابوں میں اس کا نام بھی آتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہم بھی دعا کریں نا، یا غریب نواز ہم پر بھی نظر کرم کر دیں، ہم پہ بھی نظر کرم کر دیں. اے غریب نواز آج ہم پہ بھی نظر ڈال دیں. عرس کا موقع ہے کہ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. اللہ خواجہ کی نگاہ پڑ جائے نا کسی پر بھی، ایسا نہیں کہ تم کہو کہ زندگی میں آج اب قبر انور پہ جاؤ تو صحیح نا، لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ گیا خواجہ کے دربار میں نے دیکھا ایک فقیر چلا رہا تھا، اے خواجہ آج 5 روپے چاہیے. ایسے ہی ہوتے ہیں، واپس دیتا ہے کہ نہیں؟ دے گا تو غریب نواز ہے، ورنہ میں تجھے نہیں مانتا. جا. وہ اپنے فقیرانہ انداز میں باتیں کر رہا. اب اتنے میں نے دیکھا کہ وہ ہندوستان کے امیروں کی ٹیم، سمجھتے نا 2 نمبروں کی، وہ ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. وہ چیک کرتے ہیں ساری برائی. بولا دیکھو خواجہ سے مانگ رہا، یہ کیا دے گا؟ امیر کہہ رہا یہ کیا دے گا؟ پتا ہے خواجہ کچھ بھی نہیں دے گا، کھا مکائی بکواس کرے جا رہا کمان دے. وہ کہہ رہا 1 گھنٹے میں خواجہ نہیں دیا واپس چلا جاؤں گا، پھر کبھی نہیں آؤں گا تیرے در پہ. اور یہ وہ فقیر جو ہے اپنی بلند بانی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یار دیکھنا بھی تو 1 گھنٹہ گزر گیا تو مایوس ہوا. تو اب بولتا امیر بولتا اب بتاتا ہوں میں اس کو، اب میں بتاتا ہوں اس کو، میں اس کو دوں گا نا پھر دیکھ بتاؤں گا کہ دیکھ میں ہوں، مجھے مان غریب نواز مانتا ہے تو یہ مٹی کے تولے وہ کیا نعوذ باللہ مانتا ہے، یہ کیا دے گا تیرے کو، یہ خود مٹی میں لیا. میں گیا قریب، میں نے 5 کا نوٹ نکالا اور اس کو کہا لے میں دیتا ہوں، تو کیا اس سے مانگتا ہے. میں دے کے واپس مڑا تو مجھے کہہ رہا واہ میرے غریب نواز، اس لیے لیٹ کیا آپ نے، اس لیے دیر کی کہ کسی بدبخت سے دلانا تھا مجھے، کسی منکر خواجہ سے مجھے دلانے تھے یہ پیسے، تبھی آپ نے لیٹ کی، ورنہ تو غریب نواز ہے، تو کیسے لیٹ کر سکتا ہے. کہ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو بڑا غریب نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.